السلام علیکم دوستو، بات کرتے ہیں عمران خان کے بارے میں۔ پاکستان کے اندر اتنے زیادہ پولیٹیکل کرائسس کے باوجود یہ کیسے ممکن ہوا کہ ایک سابق کرکٹر تبدیل ہوا پاکستان کے پرائم منسٹر میں؟ آپ کا کپتان جب تک اس کے اندر خون ہے وہ کھڑا ہے، آخری گیند تک لڑنے والا کیپٹن ہے آپ کا، ہار ماننے کا سوال پیدا ہی نہیں ہوتا۔ پچھلے سال وزیر اعظم کی کرسی سے اتارے جانے کے بعد عمران خان کو ابھی 100 سے زائد لیگل کیسز کا سامنا ہے اور انہی کیسز کی وجہ سے عمران خان اس وقت جیل کے اندر ہے۔ مئی میں عمران خان کی گرفتاری کے بعد پاکستان میں بڑے پیمانے پر عمران کے کارکنان کی جانب سے مظاہرے اور توڑ پھوڑ کی گئی۔ عمران خان کے مطابق وہ پاکستان کو مکمل تبدیل کرنا چاہتے ہیں اور عمران خان کی حکومت کے دوران پاکستان کو نیا پاکستان کہا جانے لگا۔ نیا پاکستان نیا پاکستان نیا پاکستان پاکستان کے جو لوگ ہیں، عمران خان کو ان کے دوارا بہت سپورٹ اور پروٹیکشن ملتی ہے۔ عمران کا سب سے قیمتی اثاثہ اس کے کارکنان ہیں۔ پاکستان کے بہت سے لوگ عمران خان کو آخری امید سمجھتے ہیں جو پاکستان کو بچا سکتا ہے، جبکہ عمران خان کے مخالف پاکستان میں سیاست کو تباہ کرنے کا الزام دیتے ہیں خان کو۔ ان کے مطابق سیاست میں ڈس رسپیکٹ اور بری زبان پھیلانے کا ذمہ دار عمران خان ہے۔ مریم دیکھو، تھوڑا دھیان کرو، تمہارا خاوند ہی ناراض نہ ہو جائے جس طرح تم بار بار میرا نام لیتی ہو۔ آخر کون ہے یہ عمران خان اور پاکستان میں اس کی مقبولیت کی وجہ کیا ہے، اور اس مقبولیت کے باوجود بھی عمران کی سیاست اس ٹائم خطرے میں کیوں ہے؟ When I went to politics, it was the biggest challenge. سب سے پہلے تھوڑی سی نظر دوڑاتے ہیں عمران خان کی بیک ہسٹری کے بارے میں۔ عمران خان 1952 میں لاہور کی ایک اپر کلاس فیملی میں پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ پاکستان کے بننے سے 5 سال بعد ہی عمران خان کی کہانی سٹارٹ ہو جاتی ہے۔ عمران کے والد کا نام ہوتا ہے اکرام اللہ خان نیازی، ایک پشتون جس کا تعلق نیازی ٹرائب سے ہوتا ہے۔ عمران کی ماں شوکت خانم، ایک پشتون جس کا تعلق برکی ٹرائب سے ہے۔ عمران ایک ہی بیٹا تھا ان کا اپنی 4 بہنوں کے ساتھ۔ روبینہ خانم فارمر آفیشل یونائٹڈ اسٹیٹ، علیمہ خانم انٹرپرینیور، عظما خانم ایک سرجن اور رانی خانم فلانٹروپسٹ۔ یہ تھی عمران خان کی 4 بہنیں۔ عمران اپنی بہنوں کے ساتھ بہت ہی محفوظ اور پیار برے ماحول میں بڑا ہوا تھا۔ اس کی کہانی ریگز ٹو رچ والی کہانی نہیں ہے، بلکہ عمران کی کہانی کی شروعات ہی ہمت اور اپرچونٹیز سے ہوتی ہے۔ I played 21 years of international cricket. When I went to politics, it was the biggest challenge. And I would not have gone there had I not already gone through the mill in my life of facing ups and downs. عمران خان کی زندگی کے پہلے 17 سال گزرتے ہیں لاہور کے ایٹشکن کالج میں، ایک آل بوائے اسکول جس کی بنیاد 1868 میں انگریزوں کے دوارا رکھی گئی تھی۔ یہاں تعلیم حاصل کرنے کے بعد عمران خان رائل گرامر اسکول انگلینڈ چلا جاتا ہے۔ اس کے بعد عمران خان کیبل کالج جو کہ آکسفورڈ یونیورسٹی میں موجود ہے، وہاں سے فلاسفی، پولیٹکس اور اکانومکس میں ڈگریز حاصل کرتا ہے۔ یہاں پر ایک بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ بے نظیر بھٹو، فارمر پرائم منسٹر آف پاکستان، سیم ٹائم پر تعلیم حاصل کر رہی ہوتی ہیں آکسفورڈ یونیورسٹی میں۔ یہاں پر عمران اور بے نظیر کے درمیان کچھ تعلقات پرورش پاتے ہیں، اور میڈیا کے کچھ سورسز کے مطابق بھٹو ہی تھی جنہوں نے سب سے پہلے عمران خان کو لائن آف لاہور کہا تھا۔ عمران اور بے نظیر ایک دوسرے کے دلوں میں اپنی محبت کا عکس دیکھ رہے تھے۔ ڈیلی میل میں چھپے سٹینفورڈ کے ساکشاتکار میں سٹینفورڈ نے یہ بھی ذکر کیا ہے کہ کچھ مہینے تک تو عمران اور بے نظیر بے حد قریب رہے۔ دوستوں، دعوتوں اور سماروہوں میں دونوں کو ایک ساتھ دیکھا گیا۔ بے نظیر بھٹو گزرے ہوئے دور میں اپنے دل کا حال بیان کرنے کے لیے جیوت نہیں ہے، اور عمران نے چپی ساتھ دی ہے، لیکن کہتے ہیں نا کہ اسی اجڑے ہوئے محبت کا اثر تھا کہ بے نظیر نے اپنی طرف سے پہل کر کے عمران کو لائن آف لاہور تک کا خطاب دلوایا تھا۔ عمران خان کے انگلینڈ کے دنوں میں ہی اس کو کرکٹنگ ٹیلنٹ کا نوٹس ملتا ہے اور وہ کاؤنٹی کرکٹ سٹارٹ کر لیتا ہے۔ یہاں پر عمران خان آکسفورڈ بلوز کرکٹ ٹیم کو بھی ریپریزنٹ کرتا ہے۔ 1976 میں پاکستان واپس آنے پر عمران خان کو نیشنل کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ کر لیا جاتا ہے۔ اپنے ٹیلنٹ کی بیس پر عمران خان کرکٹ ٹیم میں سلیکٹ ہوتا ہے، جبکہ کچھ لوگ عمران خان کو سلیکٹڈ بھی کہتے ہیں۔
کیونکہ سیم ٹائم پر عمران خان کے 2 کزن ماجد خان اور جاوید برکی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کیپٹن رہ چکے تھے، اور بہت سے لوگوں کے مطابق ان کے دوارا سپورٹ کیا گیا ہوگا عمران خان کو نیشنل کرکٹ ٹیم میں آنے کے لیے۔ اس لیے بہت سے لوگوں کا خیال ہے کہ عمران کو کرکٹ میں ماجد خان کے دوارا سلیکٹ کیا گیا تھا۔ یہاں پر ایک اور بہت انٹرسٹنگ چیز ہوتی ہے کہ کیپٹن بننے کے بعد عمران خان نے ماجد خان کو ٹیم سے ڈراپ کر دیا تھا۔ 1970s کے لاسٹ پر عمران خان کرکٹ کا ایک سپر سٹار بن چکا تھا، اپنی شاندار پرفارمنسز کی وجہ سے ورلڈ کلاس بالر بن چکا تھا، اپنی شاندار ریورس سوئنگ کی وجہ سے۔ اگر دیکھیں تو اس وقت عمران خان کی زندگی کسی بھی طرح ایک مسلمان سے میچ نہیں کر رہی تھی، کیونکہ عمران خان کرکٹ کے ساتھ ایسی پارٹیز کو بھی اٹینڈ کر رہا تھا جو لوگوں کو یہ سوال اٹھانے پر مجبور کر رہی تھی کہ عمران خان ایک مسلم کنٹری سے ہے، اور پھر ایسا کیوں؟ عمران خان کے بارے میں کوئی بھی چیز اسلامک نہیں تھی۔ لوگ عمران خان کو صرف ایک کرکٹر اور پلے بوائے سمجھتے تھے۔ عمران خان کو غیر مناسب کپڑوں میں بہت سی بیچز پر دیکھا جانا، اس کے علاوہ نائٹ کلبز میں بہت سی عورتوں کے ساتھ عمران خان کا اکثر دیکھا جانا اس کے کردار پر ایک سوال چھوڑے جا رہا تھا، اور بعد میں عمران خان پر ان خواتین کی جانب سے بہت سے مقدمے بھی چلائے گئے جن کے تحت ان کا یہ کلیم تھا کہ عمران ان کے بچوں کا باپ ہے۔ Tyrion, she says, can no longer be ignored. Imran, she insists, cannot continue to claim his innocence. I am only here because I have been publicly challenged by Imran Khan's statements to the press, which appear to allege that he is not the father of my daughter, and that I should go, quote unquote, to the courts to prove he is the father. This entire situation is deeply painful and sadly disappointing for me. Since my child's birth 4.5 years ago, my past conversations with Imran allowed me to trust his words that in time he would personally acknowledge to our daughter who her biological father is and why he couldn't be in personal contact with her all these years. I have never asked for anything of Imran. Now I ask only for the truth and for the rights of my daughter, which she is entitled to. پاکستان میں عمران خان کی پاپولرٹی آسمان کی بلندیوں تک چلی جاتی ہے جب 1992 میں عمران خان پاکستان کو پہلا ورلڈ کپ جتواتا ہے۔ یہ اکلوتا ورلڈ کپ ہے جو پاکستان نے آج تک جیتا ہے، اور عمران خان کی کپتانی میں۔ اس کے بعد پاکستان ابھی تک کوئی ورلڈ کپ نہیں جیت سکا۔ عمران خان پہلی شادی کرتا ہے 1995 میں ایک برٹش لڑکی جس کا نام جمائمہ گولڈ سمتھ ہوتا ہے۔ 2004 میں ان کی ڈیورس ہوتی ہے کیونکہ جمائمہ پاکستان کی زندگی کو اڈاپٹ نہیں کر رہی تھی۔ جمائمہ کو بہت سی پرابلمز ہو رہی تھی عمران کے ساتھ اور پاکستانی کلچر کے ساتھ، اس وجہ سے جمائمہ اور عمران نے علیحدگی کا فیصلہ کیا تھا۔ It's totally untrue and it's totally unfair. Imran's a very proud man and he would never accept one penny from my father. In any case, it's not really so much a political party as such. It's a movement. Even if they're not in power, they're still striving to fight against the system, to provide some kind of buffer against the corruption and to provide some kind of justice for people. اس کے بعد عمران خان جنوری 2015 میں ایک جرنلسٹ اور آتھر ریحام خان سے شادی کرتا ہے۔ یہ شادی لمبے عرصے تک نہیں چلتی اور اکتوبر 2015 میں عمران اور ریحام کی ڈیورس ہو جاتی ہے۔ ڈیورس کے بعد ریحام خان نے عمران خان کو بہت سے الزامات دیے اور عمران خان پر ایک پوری کتاب لکھ ڈالی جس میں انہوں نے صرف عمران خان کو کرٹیسائز کیا تھا۔ پٹھان سوچ سمجھ کے بھی غلط فیصلے کر لیتے ہیں، پر میں نے زندگی میں ویسے ایک ہی غلط فیصلہ کیا ہے۔ آئی تھنک میں کوئی خاص کین نہیں تھی، ایکسائٹڈ بالکل بھی نہیں تھی۔ 2018 میں عمران خان پاکستان کا پرائم منسٹر بن جاتا ہے، اور پرائم منسٹر بننے سے صرف 4 ماہ پہلے عمران خان شادی کرتا ہے بشرا بی بی سے، ایک مذہبی خاتون جو کہ اکثر صوفی سکارف پہنے نظر آتی ہے۔ خان صاحب بیسکلی ایک نیک روح تھے، لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ کبھی کبھی دنیا میں جب انسان بھٹکتا ہے تو اس کو پتہ نہیں لگتا۔ نیک روح نے ہر حال میں اپنے ٹریک پہ آنا ہی آنا ہوتا ہے، چاہے وہ دیر سے آئے یا جلدی آئے۔ 92 کا ورلڈ کپ جیتنے کے بعد عمران خان اس پیسے کو لے جاتا ہے لاہور میں کینسر کا ایک ہسپتال بنانے کے لیے، جو کہ پاکستان میں کینسر کے ٹریٹمنٹ کا سب سے بڑا ہسپتال ہے اس وقت تک۔ عمران خان اس کا نام شوکت خانم ہسپتال رکھتا ہے جو کہ اپنی ماں کے نام پر رکھتا ہے۔ اس ہسپتال کو بنانے کے لیے عمران خان ہر جگہ جا کر پاکستان میں موجود لوگوں سے اس کے لیے فنڈز اکٹھے کرتا ہے، اور بہت سے انٹرنیشنل ڈونرز کی جانب سے بھی فنڈز دیے جاتے ہیں عمران خان کو یہ ہسپتال کمپلیٹ کرنے کے لیے۔ کسی بھی کوکا کولا کے دکاندار سے 20 روپے کا ایک کوپن خرید کر
ایک اینٹ میرے ساتھ کینسر ہاسپٹل کی تعمیر میں لگائیں۔ 1996 میں عمران خان قدم رکھتا ہے پولیٹکس میں اور اپنی ایک پولیٹیکل پارٹی بنا کر اسے پی ٹی آئی پاکستان تحریک انصاف کا نام دیتا ہے، جس کا مطلب ہے موومنٹ فار جسٹس، یعنی کہ انصاف کے لیے لڑنا۔ سیاست میں قدم رکھنے کے بعد عمران خان اپنے ظاہر کو مکمل طور پر تبدیل کرتا ہے اور ایک پرفیکٹ مسلم بن جاتا ہے۔ وہ عمران خان جو کرکٹ کھیلنے کے دوران ایک پلے بوائے کی حیثیت سے جانا جاتا تھا، وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے ایک کامل مسلمان میں۔ پورے پاکستان میں عمران کے دوارا بہت سی ریلیز نکالی جاتی ہیں اور بہت سے جلسے اور جلوس کیے جاتے ہیں۔ تبدیلی کے لیے آج پاکستانی قوم میرے ساتھ، لیکن 3 فروری کو آپ کو پولنگ سٹیشن پہنچانے کے لیے نہ ہمارے پاس پیسہ ہے اور نہ گاڑی ہے۔ جیسے بھی ہو سکے آپ پولنگ سٹیشن پہنچیں اور چراغ پہ مور لگائیں۔ پولیٹکس میں آنے کے بعد عمران خان کچھ عرصے تک اپنی پالیسی کو واضح نہیں کرتا۔ عمران یہ بات کرتا ہے کہ پاکستان کی جمہوریت کو سٹرانگ بنایا جائے، لیکن دوسری طرف عمران خان 1999 میں پرویز مشرف کو بھی سپورٹ کرتا ہے۔ پاکستان کے اندر عمران خان بہت سے جلسے کرتا ہے اور ریلیز نکالتا ہے۔ لوگوں کا ایک بہت بڑا ہجوم عمران خان کے پیچھے کھڑا ہوتا ہے۔ پاکستان کی 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز، پاکستان مسلم لیگ نون اور PPP پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نون کو ہینڈل کیا جاتا ہے نواز شریف کے دوارا اور پاکستان پیپلز پارٹی کو بھٹو خاندان کے دوارا ہینڈل کیا جاتا ہے۔ ان 2 بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے درمیان میں ایک تیسری پارٹی پاکستان تحریک انصاف، جس کو ہینڈل کر رہے ہوتے ہیں عمران خان، سر اٹھانا شروع کر دیتی ہے۔ 2013 میں ہونے والے جنرل الیکشنز میں پاکستان مسلم لیگ نون کامیاب ہو جاتی ہے اور عمران خان پاکستان مسلم لیگ نون کی کامیابی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیتے ہیں اور اپنے ایک قریبی ساتھی ڈاکٹر طاہر القادری کو ساتھ ملا کر دھرنے کا اعلان کر دیتے ہیں۔ یہ سب سے بڑا دھرنا ہوتا ہے جو عمران خان کے دوارا دیا جاتا ہے پاکستان میں۔ عمران خان لوگوں میں بات کرتا ہے کرپشن کی روک تھام کے لیے۔ جو نواز شریف کر رہا ہے اپنی چوری بچانے کے لیے، اپنی کرپشن بچانے کے لیے، یہ عوام کے لیے نہیں کر رہا۔ To be sold on a profit of rupees 19.66 million، تقریباً 2 کروڑ روپے کی آپ نے وہ گاڑی بیچی in the year 2011-12۔ آپ پکچر اس کو ویڈیو تو نہیں کر رہے، بند کر دیں ذرا پلیز۔ 2018 میں عمران خان کی پارٹی الیکشن جیت جاتی ہے اور عمران خان پاکستان کے پرائم منسٹر بنتے ہیں، لیکن عوام سے کیے گئے وعدوں کو عمران خان تکمیل تک نہیں پہنچا سکتے۔ عمران کے مطابق اس کی سب سے بڑی وجہ کرونا وائرس ہے، جس کی وجہ سے ملک کی اکانومی ڈسٹرب ہوئی۔ پرائم منسٹر بننے کے بعد عمران خان کی سیاست روز بروز کمزور ہوتی جا رہی تھی، لیکن عمران خان کی پولیٹکس اور اس کی شہرت کو دوبارہ سے سٹرانگ کیا جاتا ہے اپوزیشن پارٹیز کے دوارا۔ دراصل عمران خان کے دور حکومت میں اپوزیشن پارٹیز آپس میں اکٹھی ہو جاتی ہیں اور ایک فرضی سی جماعت بنا لیتی ہیں جسے PDM کے نام سے جانا جاتا ہے۔ JUI جو کہ پاکستان کی ایک ریلیجیس جماعت ہے، اس کے سربراہ مولانا فضل الرحمان کو PDM کا صدر بنا دیا جاتا ہے۔ PDM مارچ کرتی ہے عمران حکومت کے خلاف۔ PDM کا یہ کلیم ہوتا ہے کہ عمران کے دور میں مہنگائی بہت زیادہ ہے، عمران لوگوں کو سستا پٹرول اور آٹا فراہم نہیں کر رہا۔ PDM کی جانب سے پورے پاکستان میں بہت سی ریلیز نکالی جاتی ہیں۔ مسلم لیگ نون کے دوارا مہنگائی مکاؤ مارچ بھی کیا جاتا ہے۔ عمران کی حکومت بہت بڑے خطرے میں ہوتی ہے۔ عوام دن بدن عمران کے 2022 میں اپوزیشن پارٹیز کے دوارا عمران خان کے خلاف نو کانفیڈنس موومنٹ چلائی جاتی ہے۔ عمران اپنی حکومت بچانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن عمران کے کچھ قریبی ساتھیز اور کچھ MNAs عمران کا ساتھ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کمی کو پورا کرنے کے لیے عمران خان پاکستان کی کچھ اور پارٹیز کے سربراہان سے ملاقاتیں کرتے ہیں، جن میں پاکستان مسلم لیگ کا، بلوچستان عوامی پارٹی اور MQM شامل ہوتی ہیں۔ یہاں پر اپوزیشن اور عمران کے درمیان بہت کڑا مقابلہ چل رہا تھا کہ اس نو کانفیڈنس موومنٹ میں کون کامیاب ہوگا۔ عمران خان کے MNAs اور MPs اپوزیشن پارٹیز میں جا رہے تھے۔ اس کے بعد عمران کی جانب سے اسلام آباد میں ایک بہت بڑا جلسہ کیا جاتا ہے، جس میں عمران اپنی سرکار کو بچانے کے لیے سب سے بڑی چال چلتے ہیں۔ عمران کی جانب سے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ میں رشیا گیا تھا اور امریکہ میرے رشیا جانے پر خوش نہیں ہے، اور امریکہ کے دوارا سپورٹ کیا جا رہا ہے اپوزیشن پارٹیز کو، اور وہ میری گورنمنٹ کو ختم کرنا چاہ رہی ہیں۔ امریکہ کہتا ہے
जिस दिन असम्बली में नो कॉन्फिडेंस वोट होना होता है उस दिन इमरान खान खुद असम्बली में नहीं आते और नो कॉन्फिडेंस वोट के दिन डिप्टी स्पीकर कासम अली सूरी ये कहकर इस मूवमेंट को रद्द कर देते हैं कि मुल्क के बाहर से साजिश हुई है। वज़ीर कानून ने जो नुकात उठाए हैं वो दुरुस्त है, वैलिड है, लिहाजा मैं रूलिंग देता हूँ कि अदम-ए-एतमाद की करारदाद आइन और कौमी मुख्तारी व आज़ादी से मुनाफी है और रूल्स और ज़ाब्ते के खिलाफ है। ये करारदाद में मुस्तरद डिसअलाउ करने की रूलिंग देता हूँ। ईवान की कार्रवाई रोक की जाती है। फरमान में इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के दस्तूर के आर्टिकल 54 की शिक 3 के तहत तजवीज़ करदा इख्तियारात को बरवेकार लाते हुए कौमी असम्बली का जुमा 25 मार्च 2022 को तलब करदा इजलास इसके काम के इख्तिताम पर बाज़रिया हाज़िर बर्खास्त करता हूँ। इसके बाद इमरान सदर को असम्बलीज डिसॉल्व करने का हुक्म दे देते हैं और उनके सदर की जानिब से ऐसा ही किया जाता है। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इस मामले में टांग अड़ाती है और इस पूरे मामले की जांच पड़ताल शुरू कर देती है। सुप्रीम कोर्ट को इमरान ऐसे सबूत फराहम करने में नाकाम रहते हैं जो ये साबित कर सकें कि ये साजिश अमेरिका के द्वारा की गई है। बिलाखिर अप्रैल के लास्ट पर नो कॉन्फिडेंस वोट दोबारा होता है और इसमें अपोजिशन 174 वोट लेकर कामयाब हो जाती है और शहबाज शरीफ पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं। 174 members have recorded their votes. ऑफिशियली इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम नहीं रहे। शहबाज शरीफ के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इमरान खान की सियासत दोबारा से मजबूत होना शुरू हो जाती है। जो महंगाई मुकाओ मार्च कर रही थी PMLN की पार्टी, शहबाज शरीफ महंगाई को कंट्रोल करने में नाकाम होते हैं और आते साथ ही इस बात का ऐलान करते हैं कि मुल्क कंगाल हो चुका है, मुल्क बहुत जल्द डिफॉल्ट कर जाएगा अगर उन्होंने प्राइसेस में ज्यादा इंक्रीमेंट नहीं की। जबकि इमरान खान की जानिब से यह दावा किया जा रहा था कि मैं मुल्क को बेहतर अंदाज में चला सकता था। ये चीज अवाम में दोबारा से इमरान खान के मुतल्लिक पॉजिटिव पॉइंट्स पैदा करना शुरू कर देती है। हुकूमत गिरने के साथ ही इमरान खान नए इलेक्शन की कैंपेन शुरू कर देते हैं। कुछ अरसे तक इमरान खान कैंपेन शुरू करते हैं। इस कैंपेन के दौरान एक बार उन्हें जानी हमले का सामना भी होता है। इमरान को टांग में गोली लगती है जब वो एक रैली के साथ होते हैं। I had 3 bullets in my left leg and one of them had broken my bone, but it also had damaged my nerve in my foot. But even when I was lying down, I thanked the Almighty. मई 2023 में इमरान खान को अरेस्ट कर लिया जाता है और इसके बाद बहुत सी तोड़फोड़ की जाती है इमरान खान के कारकुनान की जानिब से। और इस तमाम वाक़े के बाद इमरान खान के कुछ और करीबी साथी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को खैराबाद कह देते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर लीडर्स को गिरफ्तार कर लिया जाता है इमरान खान समेत और यहाँ से इमरान खान का दोबारा से फॉल स्टार्ट हो जाता है। पीटीआई छोड़कर जाने वालों का सिलसिला जारी है। मुल्तान से साबिक खातून MPA सबीन गुल, कराची से रुकने से नसपली मलिक शहजाद अफान और PP 222 से टिकट होल्डर शासी अब्बास खाकी की तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान किया गया है। जबकि सबीन गुल ने अपने वीडियो पैगाम में कहा, मैं कभी जलाओ घेराव का हिस्सा नहीं रही। इसकी जमात इसका साथ छोड़ गई है। मुबारक हो पाकिस्तानियों, आपकी जान इस फितने और दहशतगर्द से छूट गई है। पाकिस्तान को मुबारक हो, ये तब्दीली जिस गंदे नाले से निकली थी वहीं जाके डूबेगी इंशाल्लाह। पाकिस्तान की आवाम इस वक्त भी सबसे ज्यादा इमरान खान को सपोर्ट करती है। हमारा लीडर इमरान खान सच के साथ खड़े। दोस्तों, ये थी इमरान खान की कंप्लीट स्टोरी। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें और मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुंच सके। मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।